اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن عسکری کی حیات طیبہ سے کچھ مختصر گفتگو کی، جس میں حضرت امام حسن عسکری کی ایک مختصر بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر حضرت امام حسن عسکری کی فضیلت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور پھر ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سے متعلق اور رسول خدا کے جانشین ہونے سے متعلق ہم نے عرض کیا کہ امام حسن عسکری کے متعلق نصوص عامہ موجود ہیں کہ جس میں رسول خدا نے قریش سے اپنے 12 جانشینوں کا ذکر کیا ہے جو منابع شیعہ اور منابع اہل سنت میں موجود ہیں۔ پھر نصوص خاصہ میں ہم نے عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری کی وہ روایت معروف ہے کہ جس میں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کے نام بیان کیے ہیں، اور امام باقر علیہ آلاف التحیت و ثنا کے زمانے کو باقاعدہ درک کیا ہے، اور ان کی امامت کے زمانے میں امام محمد باقر کو رسول خدا کا سلام پہنچایا ہے۔ پھر ہم نے کچھ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے امام حسن عسکری کی امامت سے متعلق باقاعدہ دلائل کو پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ امام حسن عسکری کی فضیلت کے بارے میں اسی پیرائے میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ امام حسن عسکری کی فضیلت میں امام علی النقی علیہ آلاف التحیت و ثنا سے ہم نقل کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کو امام علی النقی علیہ آلاف التحیت و ثنا لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ ابو محمد ابنی انصح آل محمد، کہ میرے فرزند ابو محمد یعنی امام حسن عسکری آل محمد میں سب سے زیادہ انصح شخصیت ہیں، اور پھر اوثقہم حجتاً، اور حجت میں سب سے زیادہ ثقہ اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ وَلَدِي، اور یہ میرے سب سے بڑے فرزند ہیں، یعنی امام علی النقی علیہ آلاف التحیت و ثنا کے فرزند حضرت محمد کے انتقال کے بعد بڑے فرزند حضرت امام حسن عسکری ہیں، وَهُوَ الْخَلْفُ، اور یہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي عُرَى الْإِمَامَةِ، اور انہی پر ظاہری امامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب ان کے بعد امام جو ہے وہ اس کا رابطہ جو ہے وہ مامومین کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری رابطہ نہیں ہوگا، لہٰذا احکام جو ہے وہ اب تبدیل ہو جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ باقاعدہ واسطے کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فما کنتا سائلی فسلہ عنہ عندہ ما یحتاج الیہ، پس سائل تجھے جو بھی سوال ہے تو آ ابو محمد امام حسن عسکری کے محضر میں آ اور آ کر سوال کر، ان کے پاس تمام وہ سوالات کا جواب ہے جن کی بشریت کو ضرورت ہے۔ پس حضرت امام حسن عسکری بے پناہ علم کے مالک ہیں، حجت میں سب سے زیادہ ثقہ شخصیت ہیں، حضرت امام علی النقی علیہ آلاف التحیت و ثنا کے جانشین ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا کی فضیلت میں، معجزات میں، کرامات میں بہت ساری چیزیں قابل نقل ہیں، قابل گفتگو ہیں، قابل بیان ہیں۔ ہم یہاں آپ کی خدمت میں یہ نقل کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت و ثنا باقاعدہ تمام زبانوں سے آشنا تھے، تمام لغات کو وہ جانتے تھے۔ امام حسن عسکری کا خادم ہے نصیر، یہ خادم لکھتا ہے کہ متعدد مرتبہ میں نے امام حسن عسکری کو ترکوں کے ساتھ ترکی زبان میں اور رومیوں کے ساتھ رومی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔
میں خود سے یہ تعجب کیا کرتا تھا کہ امام جو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات نہیں کی، کبھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لے گئے، کبھی کسی سے ملاقات ایسے نہیں ہوئی کہ باقاعدہ ترکی یا رومی زبان وہ امام کو تعلیم دے، تو کیسے امام بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر مکتب گئے ہوئے ترکی اور رومی زبان کو جانتے ہیں؟ میں اسی تعجب میں رہتا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری میری طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی بین حجتہ من سائر خلقہ بکل شیء، اے نصیر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت کو تمام مخلوقات پر ہر چیز میں برتری اور فوقیت عطا کی ہے اور اس کو برتر قرار دیا ہے۔ وَيُعْطِيهِ اللُّغَاتِ وَمَعْرِفَةَ الْأَنْسَابِ وَالْآجَالِ وَالْحَوَادِثِ، اور اے نصیر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت یعنی اپنے امام کو، جسے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، برتری قرار دیا ہے، اسے تمام لغات سے آگاہ بھی کیا ہے، یعنی تمام لغات کا علم اللہ نے امام کو عطا کیا ہے، تمام افراد کے انصاب کا علم اللہ نے امام کو عطا کیا ہے، امام کو تمام افراد کی اموات کا علم ہے، اور دنیا میں کائنات میں واقع ہونے والے تمام حوادث کا امام کو علم ہے۔ پھر امام حسن عسکری باقاعدہ نصیر کے سامنے دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ لولا ذالک، اگر ایسا نہ ہو، یعنی امام کو تمام مخلوقات پر برتری حاصل نہ ہو، امام کو تمام لغات کا علم نہ ہو، امام کو انصاب کا علم نہ ہو، امام کو ولادت اور اموات کا علم نہ ہو، امام کو تمام حوادث واقعات دنیا کا علم نہ ہو، تو لولا ذالک، اگر ایسا نہ ہو، لم یکن بین الحجت والمحجوج فرقن، تو اس صورت میں امام جو حجت ہے اور محجوج جو معموم ہے اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اے نصیر، میں جو وقت کا امام ہوں، میں جو حجت خدا ہوں، میں خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہوں، مجھے تمام چیزوں کا خداوند متعال کی طرف سے علم ہے، مجھے کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم الہی ہے جو خداوند متعال اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور ان میں سے امام وقت سب سے افضل اور سب سے اشرف موجود ہے۔ امام علیہ آلاف و تحیت وسنا، خود امامت کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو ایک تو یہ زبانیں تمام لغات سے آشنائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، امام حیوانات میں بھی امام ہوتا ہے، تمام عالم امکان کی موجودات میں اس کو امامت حاصل ہوتی ہے، اسے برتری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا روایت میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کو خلیفہ نے اپنے غلام نحریر کے حوالے کیا، تو یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ علی ابن محمد ان بعض اصحابنا قال سلم ابو محمد علیہ السلام الی نحریر فکان یضیق علیہ ویعظیہ، یعنی خلیفہ نے اپنے خاص معتمد، اپنے خاص باعتماد شخص نحریر کے حوالے امام حسن عسکری کو کیا، اور یہ شخص امام حسن عسکری کو نہایت تکالیف پہنچایا کرتا تھا، نہایت اذیتیں کیا کرتا تھا۔ فقالت لہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اسے اعتراض کیا کرتی تھی اور اسے کہا کرتی تھی ویلک اتق اللہ لا تدری من فی منزلتک، کہ تو خدا سے ڈر، خدا کا خوف کھا، تجھے کیا نہیں معلوم کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ وعرفتہ صلاحہ، اور تو اس کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے کہ تیرے گھر میں کون ہے؟ قالت انی اخاف علیک منہ، میں ڈرتی ہوں، میں خوف زدہ ہوں، اتنی عظیم المرتبت ہستی تمہارے گھر میں موجود ہے اور تم اس ہستی کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس کو نقصان پہنچاتے ہو، اسے اذیت کرتے ہو۔ یہ بیوی اسے نصیحت کیا کرتی تھی، لیکن یہ اپنی بیوی کی نصائح پر عمل نہیں کرتا تھا، طغیان کرتا تھا اور امام معصوم کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ فقال، تو اس نے اپنی بیوی کے ان نصائح کے جواب میں اپنی بیوی سے کہا لَأَرْمِيهِ بَيْنَ السَّبَاعِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ، کہ میں تمہاری ان نصیحتوں سے تنگ آ کر انہیں حیوانات کے درمیان پھینک دوں گا،
تو اس نے ایسا ہی کیا، امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت وسنا کو حیوانات کے پنجرے میں ڈال دیا۔ فرویہ علیہ السلام قائما یصلی وہی حولہ، اس نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت وسنا نماز کی حالت میں قیام پذیر ہیں اور تمام حیوانات امام علیہ الصلوۃ والسلام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بھی اس کے لیے مکشوف ہو گئی، واضح ہو گئی کہ امام صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ امام وقت جو ہیں وہ انسانوں کے علاوہ تمام موجودات، تمام مخلوقات، تمام جن و انس کے انسان ہیں، تمام حیوانات کے انسان ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت وسنا جو شیعوں کے 11ویں امام ہیں، تو یہ باقاعدہ پھر شیعوں کے ساتھ کیسے رابطے میں رہتے تھے؟ ہم نے کہا 6 سال ان کی مدت امامت تھی، انہیں باقاعدہ سامورا کے اندر محصور کر رکھا تھا اور انہیں باقاعدہ اس علاقے میں رکھا گیا تھا، ان کی آمد و رفت کے اوپر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی، کنٹرول کیا جاتا تھا، لوگ ان سے آزادانہ طور پر رابطہ برقرار نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیسے امام حسن عسکری اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا کرتے تھے، کیسے لوگوں سے ارتباط برقرار کیا کرتے تھے؟ تو عزیزان، اس کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں اتنا ضرور عرض کریں گے کہ یہ صرف امام حسن عسکری کے مختصات میں سے نہیں ہے، بلکہ امام حسن عسکری سے پہلے امام علی النقی، اور امام علی النقی سے پہلے امام محمد تقی، اور ان سے پہلے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت وسنا، اور ان سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم، اور ان سے پہلے امام جعفر صادق، اور پہلے کے ائمہ کی سب کی یہ روش تھی۔ منتہا حضرت امام حسن عسکری کا یہ سلسلہ اپنے اوج پر پہنچ چکا تھا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ امام اپنا رابطہ رفتہ رفتہ عوام سے منقطع کر رہے تھے اور لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کر رہے تھے، تاکہ جب لوگوں کا امام کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہوں، وہ حیرت زدہ نہ ہو جائیں، ان کو معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے دینی معالم اور دینی احکام کو کیسے استخراج کرنا ہے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ہم وہاں پر جب پہنچیں گے تو اس گفتگو کو بھی آپ کے ساتھ تفصیلی بیان کریں گے۔ تو امام نے باقاعدہ اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض وکالتی نیٹ ورک کا آغاز کر رکھا تھا، کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے بھی پہلے سے قائم کیا تھا، اور آپ نے اس کو مزید وسعت عطا کی۔ لہٰذا اسلامی ریاست جو مختلف علاقوں میں پھیل چکی تھی، مثلا اگر آپ عراق میں دیکھیں تو عراق میں بغداد میں بھی شیعہ موجود ہیں، کوفہ میں بھی شیعہ موجود ہیں، پھر سامرہ میں بھی شیعہ موجود ہیں، مدائن میں بھی شیعہ موجود ہیں، بصرہ کے اندر بھی شیعہ موجود ہیں، اور اگر آپ ایران کے اندر آ جائیں تو ایران میں نیشاپور میں شیعوں کی ایک باقاعدہ مرکز تھا، قم کے اندر شیعوں کا باقاعدہ ایک مرکز تھا، تہران جسے قدیمی زبان میں شہر رے کہا جاتا تھا، وہاں پر شیعوں کا ایک مرکز تھا، خراسان، جرجان، آوے، یہ تمام علاقے جو تھے یہ شیعوں کے مراکز شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح آذربائیجان میں، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں بھی شیعہ آباد تھے، وہاں ایک باقاعدہ وکالتی نیٹ ورک کا ہونا نہایت ضروری تھا، تاکہ امام باقاعدہ اپنے لوگوں سے رابطہ برقرار کر سکیں، اپنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں۔ لہٰذا ان مختلف مقامات پر جو تشیع کے مراکز قائم ہیں، ان مراکز میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے، ان مراکز میں انسجام کو برقرار کرنے کے لیے لوگوں کے آپس میں ایک تو لوگوں کا امام سے رابطہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا ان مراکز کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے، اور اس نیٹ ورک کو قائم کرنے کے لیے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا باقاعدہ ایک کردار ادا کیا ہے، اور باقاعدہ ایک وکالتی نیٹ ورک قائم کیا ہے۔ تو اس وکالتی نیٹ ورک میں شرائط یہ ہوا کرتی تھیں کہ دیندار، عالم، محترم، نامور، سرشناس افراد کا انتخاب کیا جائے اور انہیں باقاعدہ سے وکالت کی ذمہ داری سونپی جائے، تاکہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف کو انجام دے سکیں۔ اور ان تمام میں ظاہر ہے ہر وکیل کے اوپر ایک وکیل ہوتا تھا، اس وکیل کے اوپر ایک وکیل تھا، اور منتہی ہوتے تھے سب سے بڑے وکیل کی طرف، کہ جس کا رابطہ امام سے ہوتا تھا، اور کسی کا رابطہ یعنی چھوٹے وکیلوں کا ڈائریکٹ امام سے رابطہ نہیں تھا، بلکہ امام کا رابطہ اپنے وکیل سے تھا، اور پھر وہ وکیل آگے باقاعدہ اس نیٹ ورک سے رابطہ برقرار کیا کرتا تھا۔ اور اگر اس نیٹ ورک کو دیکھا جائے
تو محمد بن عثمان عمری حضرت امام حسن عسکری کے باقاعدہ وکیل تھے، اور آپ سے پہلے امام علی النقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بھی باقاعدہ وکیل تھے، اور بعد میں حضرت حجت حضرت صاحب العصر والزمان کی بھی باقاعدہ نیابت خاصہ میں آپ کے نائب قرار پائے۔ تو یہ امام کے ڈائریکٹ وکیل تھے اور ڈائریکٹ رابطہ میں تھے، اور ان کے بعد دوسرے لوگ جو امام سے مرتبط ہوا کرتے تھے وہ اس محمد بن عثمان عمری کے ذریعے سے رابطے میں ہوا کرتے تھے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اہواز کے اندر امام حسن عسکری نے ابراہیم بن مہزیار کو اپنا وکیل قرار دے رکھا تھا۔ یہ ابراہیم بن مہزیار کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ تمام اموال اور وجوہات مالی کو لوگوں سے اخذ کیا کرتے تھے اور انہیں باقاعدہ آگے امام تک پہنچایا کرتے تھے، اور اگر امام تک نہ پہنچا سکیں تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن مہزیار جب ان کا انتقال قریب ہوتا ہے تو یہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا اتنا مال میرے پاس جمع ہے جو امام حسن عسکری سے متعلق ہے، آپ اسے وقت کے امام حضرت صاحب العصر والزمان تک منتقل کریں۔ اور یہ ایسا ہی کرتا ہے کہ ان اموال کو حضرت صاحب العصر والزمان تک منتقل کرتا ہے، اور بعد میں ان کا یہ بیٹا یعنی ابراہیم بن مہزیار کا بیٹا بعد میں حضرت صاحب العصر والزمان کا نائب اور وکیل بن جاتا ہے، اہواز میں کس کے توسط سے؟ محمد بن عثمان عمری کے ماتحت ہو کر۔ ہم آتے ہیں نیشاپور کے اندر، تو نیشاپور کے اندر بھی حضرت امام حسن عسکری کے نمائندے تھے ابراہیم بن عبدو۔ یہ ابراہیم بن عبدو باقاعدہ امام حسن عسکری کے نائب تھے اور ایک خط و خطابت برقرار کیا کرتے تھے۔ خط میں اسحاق بن اسماعیل سے امام حسن عسکری نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ابراہیم بن عبدو کی طرف بھیجا ہے، جب تک وہ میرے احکام پر اور میرے بتائے ہوئے نصائح کے مطابق عمل کریں گے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ابراہیم بن عبدو کی اطاعت کرو، اپنے تمام مالی واجبات، مالی محاسبات ابراہیم بن عبدو تک منتقل کرو، وہ ان اموال کو آگے سے پھر منتقل کریں گے آگے والے وکیل کے پاس، اور وہ وکیل آگے سے منتقل کرے گا اسے محمد بن عثمان عمری تک، اور محمد بن عثمان عمری آگے یا حضرت تک منتقل کرے گا یا حضرت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ان اموال کو خرچ کرے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تہران کی طرف، جو اس زمانے میں رئے شہر تھا۔ اس کے اندر احمد بن اسحاق رازی باقاعدہ طور پر حضرت امام حسن عسکری کے وکیل تھے۔ تو اگر ہم اسی وکالتی نیٹ ورک کو دیکھیں تو ان وکیلوں کا ایک تو آپس میں بھی رابطہ برقرار رہتا تھا، اور دوسرا یہ رابطہ ڈائریکٹ بسا اوقات منتقل کرتے تھے امام تک، اور امام تک پہنچنے کے لیے انہیں گزرنا پڑتا تھا اس پل سے جس کا نام تھا محمد بن عثمان عمری، یا یہ ڈائریکٹ محمد بن عثمان عمری تک پیغام پہنچاتے تھے، وہ امام سے ان کو جواب آگے منتقل کرتے تھے، یا اگر کہیں ایسی توفیق ہو تو ڈائریکٹ امام سے متوسل ہوتے تھے اور امام سے اپنے مسائل کو لیا کرتے تھے، اخذ کیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اس وکالتی نیٹ ورک کے ذریعے سے امام نے معارف کو لوگوں تک منتقل کیا ہے۔ بس اوقات ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام سے سوال کرتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ میں آپ کے خط کو کیسے پہچانوں، آپ مجھے ایک خط تحریر کر دیں، ایک خط لکھ دیں کہ جب بھی وہ خط میرے پاس آئے گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ امام حسن عسکری نے لکھا ہے، جعلی نہیں ہے، کسی دوسرے نے اس خط کو تحریر نہیں کیا ہے، 2 نمبر نہیں ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو کبھی میں باریک قلم سے خط لکھتا ہوں اور کبھی موٹے قلم سے خط کو تحریر کرتا ہوں، لہٰذا جب آپ کے پاس خط پہنچے اور اس میں اس تفاوت کو آپ محسوس کریں تو جان لیں کہ یہ میری طرف سے ہے، کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہے، کسی جعل ساز نے انہیں جعل نہیں کیا ہے۔ تو اس قدر دقت ہوا کرتی تھی، یا بسا اوقات امام کے نائب خود امام سے سوال کرتے تھے، جیسے خود میں نے آپ کی خدمت میں یہ ابھی عرض کیا کہ نیشاپور میں اسحاق بن اسماعیل یہ باقاعدہ امام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم بن عبدو ہے کیا یہ آپ ہی کے نمائندے ہیں یا ایسے ہی ہمارے اوپر نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اے اسماعیل بن اسحاق، ابراہیم بن عبدو میرے نمائندے ہیں آپ کی طرف، میں نے ان کو ایک پیرامیٹر دیے ہیں، میں نے ان کو کچھ دستورات دیے ہیں، انہوں نے ان دستورات کے مطابق عمل کرنا ہے اور اپنے وظائف کو انجام دینا ہے۔ جب تک یہ اس
دستورات کے اوپر عمل کریں گے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دستورات اور احکامات کو میرے احکام اور میرا دستور سمجھ کے ان کی اطاعت کریں اور فرمان برداری کریں۔ اپنے تمام مالی واجبات جو ہے وہ ابراہیم بن عبدو کو دیں۔ ابراہیم بن عبدو یہ اموال احمد بن اسحاق رازی کو دیں گے، یا پھر اس کے بعد ان کا جو وکیل بنے گا ان کو دیں گے، وہ پھر آگے اس کو منتقل کریں گے حضرت محمد بن عثمان عمری تک، اور محمد بن عثمان عمری انہیں منتقل کریں گے امام حسن عسکری تک۔ تو بس آپ دیکھیں نیشاپور کا وکیل جو ابراہیم بن عبدو ہے، یہ آگے سے مامور ہے، یعنی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ تہران میں موجود حضرت کے نمائندے احمد بن اسحاق رازی سے متمثل رہے، لہذا جب بھی اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے یہ فوراً احمد بن اسحاق رازی سے قصب تکلیف کرے اور بتائے کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اتنے پیسے میرے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، یہ امام تک منتقل کرنے ہیں۔ احمد بن اسحاق رازی انہیں وظیفہ بتائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر احمد بن اسحاق اس دنیا سے چلے جائیں تو جو ان کا وصی اور ان کا نائب بنے گا وہ اس چینل کو آگے چلائے گا، اور پھر یہ سارا چینل منتہی ہوگا محمد بن عثمان عمری تک، اور محمد بن عثمان عمری باقاعدہ حضرت امام حسن عسکری سے رابطے میں تھے، اور وہ رابطے کی کیا کیفیت تھی یہ ہم اپنی گفتگو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری یہ گفتگو امام حسن عسکری کی حالات زندگی میں آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔